السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تمہارا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، کیا تمہیں مجھ پر یقین ہے؟ باسط نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بہت ہی محبت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو وہ جی جان سے اس پر یقین کرتے ہوئے کہنے لگی، ہاں کیوں نہیں، میں تم پر یقین کیوں نہیں کروں گی؟ پچھلے 2 سال سے تم مجھ سے پیار کرتے ہو اور میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہو۔ پہلے مجھے لگا کہ یہ سب ناٹک ہے، لیکن اب مجھے یقین آ گیا ہے تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو۔ جتنا پیار تم کرتے ہو اتنا تو کبھی شاید ہی کسی نے کیا ہو۔ اس کی باتیں سن کر باسط کے چہرے پر ایک خباثت بھری مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے دانہ ڈال دیا تھا اور مچھلی اس کے جال میں آ کر پھنس چکی تھی۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اب وہ اسے تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ تڑپ اسے بہت مزہ دیتی تھی۔ ایزل ملک اس بات سے واقف نہیں تھی کہ پچھلے کئی سالوں سے وہ اسی طرح سے اپنی باتوں میں بہت سی لڑکیوں کو الجھا کر جھوٹی محبت کے جھانسے دے کر دھوکہ دے چکا تھا، اور اب کی بار اس کے جال میں ایزل پھنسی تھی۔ ایزل جسے لگتا تھا کہ وہ کبھی بھی کسی کی باتوں میں نہیں آ سکتی، ایک سڑک چھاپ کی باتوں میں آ گئی تھی۔ روزانہ وہ کئی گھنٹے کینٹین میں بیٹھ کر اس سے بات چیت کرتی تھی، اور باسط تو اس دوران اپنی محبت کی مالا ہی جپتا رہتا تھا۔ ہر 2 منٹ بعد وہ اس سے کہتا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور یہ سن سن کر وہ پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس کی تعریفوں میں رتبہ لسان رہتا، کبھی اس کے لیے شاعری لکھتا تو کبھی اس کے لیے پھول لے کر راستے میں کھڑا ہو جاتا۔ اس کا پاگل پن ایزل کو بھی پاگل کرتا جا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ صرف دکھاوا کر رہا ہے۔ اگر وہ جانتی ہوتی تو باسط کو ایک ٹھوکر مار کر آگے بڑھ جاتی، لیکن یہاں پر تو وہ اس کے قدموں میں بچھنے کو تیار بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے پیریڈ کے لیے اٹھ کر ڈپارٹمنٹ میں چلی آئی۔ تقریباً 1 بجے وہ فری ہوئی۔ اس کا ارادہ سیدھا ہاسٹل جانے کا تھا۔ وہ کافی تھک گئی تھی، لیکن اس وقت باسط نے اسے فون کیا اور کہا، میں جانتا ہوں تم پڑھائی کر کر کے تھک گئی ہو، چلو آؤ میں تمہیں ایک ریسٹورنٹ میں لنچ کے لیے لے کر چلتا ہوں۔ یہ سنتے ہی ایزل فوراً سے خوش ہو گئی اور اسے انکار نہ کر سکی۔ باسط باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، کیا ہوا؟ لگتا ہے آج تمہارے پاس زیادہ پیسے آ گئے ہیں۔ کتنی بار کہا ہے کہ اپنی تنخواہ کو سنبھال کر رکھا کرو، یوں ادھر ادھر ضائع کرتے رہو گے تو کیسے چلے گا؟ باسط نے اس سے کہا، ارے کچھ نہیں ہوتا، تمہاری ایک مسکراہٹ کے سامنے سیلری کی کیا اوقات ہے؟ یہ کہہ کر اس نے اسے اپنی باتوں میں الجھایا۔ ایزل اس کے پیچھے اس کی بائک پر بیٹھ گئی اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ اس کے بیٹھتے ہی باسط نے بائک کو کک ماری اور بائک آگے بڑھا دی۔ حقیقت میں تو باسط کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا ہمیشہ کی طرح ایزل اس بار بھی اسے بل نہیں دینے دے گی، اس لیے وہ ٹینشن فری تھا اور اسے ایک مہنگے ریسٹورنٹ میں لے کر آیا۔ ایزل کے بہانے وہ خود بھی موج مستی کر لیتا تھا، ورنہ عام حالات میں تو وہ اتنے مہنگے ریسٹورنٹ میں آنے کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایسے ہی امیر لڑکیوں کو پھنسا کر وہ ان کے ساتھ وقت گزارتا اور ان کے پیسے پر عیش کرتا تھا، لیکن اس بار اس کا سامنا ایزل سے ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ گاؤں کی رہنے والی لڑکی ہے، بے شک جتنی بھی امیر تھی لیکن اندر سے بہت ہی ضدی تھی۔ وہ اس سے خالص محبت کر بیٹھے گی، ورنہ جن لڑکیوں کے ساتھ وہ گھومتا تھا اسے پتا تھا وہ آج اس کے پاس ہیں تو کل کسی اور کے پاس ہوں گی، اس لیے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیکن اس بار اس نے غلط لڑکی کا انتخاب کیا تھا، اور آنے والے وقت میں اسے یہ انتخاب بہت ہی بھاری پڑنے والا تھا۔ اس بات سے انجان وہ مسکراتا ہوا ایزل کو ساتھ لیے ایک کونے والی ٹیبل کی طرف آ کر بیٹھ گیا۔ مینیو کارڈ اس نے ایزل کی طرف رکھا اور کہنے لگا، جو تمہیں چاہیے آرڈر کر لو۔ ایزل اس کی بات سن کر مسکرا اٹھی اور کہنے لگی، نہیں، ہم دونوں کو جو چاہیے ہوگا ہم دونوں مل کر آرڈر کریں گے۔ پھر دونوں نے مل کر بہت سی ڈشز آرڈر کر دی۔ باسط کو کوئی فکر نہیں تھی کہ کتنا بل بن رہا ہے، کیونکہ کون سا اس کی جیب سے جانے والا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر جھوٹ موٹ کی پریشانی کی اثار سجا لی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا ایسا چہرہ دیکھ کر ہی
اس کے پاس پیسوں کی کمی ہے، اسے لگے گا کہ وہ اسے خوش کرنے کے لیے یہاں پر لایا ہے اور اپنی ساری کی ساری سیلری یہاں پر لگانے کی سوچ رہا ہے، لیکن اس بات سے بھی پریشان ہوگا کہ پورا مہینہ کیسے گزرے گا، اور اس کے ایسے تاثرات سے وہ خود ہی یہ سب باتیں اخذ کر کے اسے منع کر دیتی تھی اور خود ہی بل دیتی تھی۔ یہ اس کی ایک ٹرک تھی جسے وہ ہمیشہ استعمال کرتا تھا، اور اب بھی ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی ایزل نے اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھے تو کہنے لگی، باسط کیا ہوا؟ دیکھو میں جانتی ہوں یہ تمہاری پورے مہینے کی تنخواہ ہوتی ہے، اسی لیے میں تم سے کہتی ہوں کہ مہنگے ریسٹورنٹ میں مت آیا کرو، لیکن مجھے خوش کرنے کے لیے تم یہاں پر آ جاتے ہو۔ خیر تم فکر مت کرو، پیسے میں دوں گی۔ دیکھو تم مجھے بالکل بھی نہیں روکو گے، ورنہ میں ناراض ہو کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس کے کہنے پر باسط بظاہر تو خاموش ہو گیا، مگر وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا تھا۔ جیسا اس نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا تھا۔ اس کی جیب سے 1 روپیہ بھی نہیں گیا تھا، اور مفت میں اس نے اتنے مہنگے ریسٹورنٹ کی مہنگی مہنگی ڈشز کا مزہ بھی اٹھا لینا تھا۔ اکثر اوقات ہی وہ اس کے سامنے اپنی غربت کا رونا رو کر کسی نہ کسی طرح سے اس سے پیسے بھی اینٹھ لیتا تھا، اور پھر جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ مزے کرتا تھا۔ اس کے دوست جانتے تھے کہ یہ اس کا روز کا معمول ہے، اس لیے وہ ٹینشن فری رہتے تھے۔ جب بھی پیسے چاہیے ہوتے اس سے مانگتے تھے، اور وہ اپنی کسی نہ کسی گرل فرینڈ سے لے کر اپنے دوستوں کو دے دیتا تھا۔ کھانا کھانے کے دوران ایزل نے اس سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے نا، جلد ہی میری پڑھائی ختم ہونے والی ہے اور پھر میں شہر سے واپس گاؤں چلی جاؤں گی۔ تم اپنے ماں باپ کو کب میرے گھر رشتے کے لیے بھجوا رہے ہو؟ ٹینشن مت لو، میرے گھر والے مان جائیں گے۔ اس کی بات سن کر وہ ایک دم سے چونک گیا۔ آج تک اس نے کبھی بھی اس سے شادی کی بات نہیں کی تھی، تو اس نے اپنے دماغ میں یہ تصور کہاں سے بٹھا لیا؟ اس کی گھبراہٹ پر ایزل کہنے لگی، کیا ہوا؟ تمہارے شادی کا ارادہ نہیں ہے کیا، یا ویسے ہی مجھے لے کر گھوم رہے ہو؟ وہ فوراً سے گڑبڑا کر کہنے لگا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں تو یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ تمہارے گھر والے مجھ جیسے غریب داماد کو قبول کریں گے یا نہیں۔ ایزل کی بات سن کر وہ خاموش ہو گئے اور کہنے لگی، میں بھی اس بات کو نہیں جانتی، لیکن میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ اگر انہوں نے نہیں مانی تو میں بھاگ کر تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی۔ یہ سن کر باسط کے ہاتھ سے کھانے کا چمچ نیچے گر گیا۔ اگر وہ بھاگ کر آ جائے گی تو اس کے حصے کی جائیداد اسے کیسے ملے گی؟ اور ویسے بھی وہ اتنے امیر لوگوں سے پنگا مول نہیں لینا چاہتا تھا، نہ ہی ایزل سے شادی کر کے ساری زندگی اس کا غلام بننا چاہتا تھا۔ اسے تو صرف اور صرف وقتی تفریح چاہیے تھی جو اسے مل رہی تھی، اس سے زیادہ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ لیکن اب ایزل کی باتیں سن کر اسے لگ رہا تھا کہ اس نے کچھ زیادہ ہی جلد بازی کر لی ہے اور غلط لڑکی کا انتخاب کر لیا ہے۔ پیسے کے لالچ میں اندھا ہو کر اس نے سوچا ہی نہیں کہ وہ ایک گاؤں کی لڑکی ہے اور ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر اس کے گھر والوں کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ اسے بیچ راستے میں مروا سکتے تھے۔ یہ سب تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ جلدی سے ایزل سے کہنے لگا، میرا ایک دوست بہت ہی مشکل میں ہے، مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ ایسا کرو تم ہاسٹل چلی جاؤ، آج کے لیے مجھے معاف کر دو۔ یہ کہہ کر وہ بھاگتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے وہ اسے آوازیں دیتی رہ گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ یوں اچانک سے یہاں سے کیوں غائب ہو گیا۔ ایسا پہلے تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ کہیں شادی کی بات سن کر تو نہیں ڈر گیا؟ شاید میرے گھر والوں سے ڈر گیا ہوگا۔ یہی سوچتے اس نے بل دیا اور وہاں سے رکشہ لے کر ہاسٹل کی طرف چلی آئی۔ سارا وقت اس کے دماغ میں یہی سب گونجتا رہا۔ پھر اس کی دوست نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے، آج کل تو تم بہت مصروف رہنے لگ گئی ہو۔ میں نے سنا ہے کہ تم اس باسط کے ساتھ مصروف رہتی ہو۔ اس کی شہرت کو اچھی نہیں ہے، اس کے آس پاس رہنا چھوڑ دو، بلکہ اس سے بچ کر رہو۔ اپنے دوست کی بات سن کر وہ چونکی اور کہنے لگی، کیوں؟ اس میں کیا خرابی ہے؟ لوگوں کو تو عادت ہے بات کرنے کی، ایسے ہی بات کر رہے ہوں گے۔ بہرحال میں تو اس سے شادی کا سوچ رہی ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی فلرٹ کرنے کا پلان نہیں ہے، نہ ہی میں ایسی حرکتیں کرنے والی لڑکی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بستر پر لیٹ گئی۔
وہ باسط کے بارے میں کچھ غلط نہیں سن سکتی تھی، اس لیے اپنی دوست سے ناراض ہو گئی۔ وہ اس وقت نہیں جانتی تھی کہ اس کی دوست جو کچھ کہہ رہی تھی وہ بالکل ٹھیک تھا۔ اگر وہ اس وقت اپنی دوست کی بات پر دھیان دیتی تو شاید آگے زندگی میں اتنی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا اور باسط کے اوپر وہ اندھا اعتماد نہ کرتی۔ لیکن اب بات بہت آگے نکل چکی تھی، وہ اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ باسط نے اس کے ساتھ جینے مرنے کے وعدے کیے تھے اور اب تک تو وہ اس کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، تو پھر پیچھے کیسے مڑ سکتی تھی اور لوگوں کی باتوں پر دھیان کیسے دے سکتی تھی؟ اگلے کئی دن تک اس کی باسط سے کوئی ملاقات نہ ہو سکی۔ وہ جب بھی اسے میسج کرتی تو وہ کہتا کہ میں اپنے دوست کے پاس ہوں، پتہ نہیں اس کے دوست کو کیا ہوا ہوگا۔ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتی۔ پھر اس نے باسط سے کہا، اگر تمہیں کچھ پیسے چاہیے تو آ کر مجھ سے لے لو، شاید تمہارے کچھ کام آ جائیں۔ پیسوں کا سنتے ہی باسط کے دماغ میں فوراً سے آیا، کیوں نہ میں ابھی جا کر پیسے لے لوں، بعد میں تعلق ختم کر دوں گا یا کہیں غائب ہو جاؤں گا۔ یہی سوچ کر وہ بھاگا بھاگا آیا اور چہرے پر غمناک تاثرات سجا کر کہنے لگا، میرا دوست بہت ہی بری حالت میں ہے، پتہ نہیں اس کے بچنے کے کتنے امکان ہیں، ڈاکٹر کچھ بتا بھی نہیں رہے، بیچاروں کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، اسی لیے ان کا علاج بھی نہیں ہو رہا۔ ایزل کہنے لگی، او تمہیں مجھے پہلے بتا دینا چاہیے تھا، اب کیوں بتا رہے ہو؟ اس وقت بتایا ہوتا تو فوراً سے مدد کرتی۔ چلو یہ کچھ پیسے رکھ لو۔ اس نے ہزار ہزار کے بہت سے نوٹ اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ پیسے دیکھتے ہی باسط کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک نظر آنے لگی، لیکن اس نے وہ چمک ایزل کے سامنے ظاہر نہ ہونے دی اور پھر وہ پیسے لیے فوراً سے اپنے دوستوں کے اڈے پر آ گیا اور ان سب میں پیسے بانٹ دیے۔ وہ لوگ سب بچپن کے دوست تھے اور ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ پیسے بانٹتے تھے۔ اگر باسط کسی چیز میں مخلص تھا اپنی زندگی میں تو صرف اور صرف اس دوستی میں مخلص تھا۔ اپنے دوستوں کو دھوکہ دینے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ سب ایک ساتھ پلے بڑھے تھے، ان سب نے غربت کا ایک ایسا چہرہ دیکھا تھا جس کی تفصیل وہ لوگ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے جہاں سے بھی جس بھی طریقے سے پیسے ملتے وہ لوگ حاصل کر لیتے تھے۔ باسط دکھنے میں کافی ہینڈسم اور ذہین تھا، اس اسکالرشپ پر داخلہ بھی مل گیا تھا، اس لیے وہ یونیورسٹی تک پہنچ گیا تھا۔ لیکن یہاں آ کر اسے معلوم پڑا کہ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے، اور اس نے اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لی کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ پیسہ ہونا یا نہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، انسان کا اپنا کردار بھی کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ اور ہی سوچتا تھا۔ اور پھر اس کی خوبصورتی کی وجہ سے لڑکیوں نے اس کی طرف توجہ دینا شروع کر دی۔ وہ صرف اور صرف امیر لڑکیوں سے دوستی کرتا تھا تاکہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ وہ جن بھی لڑکیوں سے دوستی کرتا وہ کچھ مہینے بعد ہی بریک اپ کر کے وہ کسی اور کے پاس چلی جاتی تھی۔ اسے اس سب کی عادت ہو گئی تھی اور کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا، نہ ہی وہ ان کے ساتھ جذباتی طور پر اٹیچ ہوتا تھا۔ لیکن اب کی بار اس نے جب ایزل ملک سے دوستی کرنے کا سوچا تو اسے لینے کے دینے پڑ گئے۔ ایزل ان کی کلاس میں نئی لڑکی آئی تھی، سب لڑکے اس کے حسن کے دیوانے ہو گئے تھے، لیکن باسط کو دوسروں کی طرح اس کا حسن نہیں بلکہ اس کے پیسے نظر آئے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ گاؤں کے ایک بہت ہی بڑے رئیس کی بیٹی ہے اور یہی پلس پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے وہ ایزل کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ باقی لڑکے ہمیشہ ایزل سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ الگ تھا، چپکے سے اس کی مدد کرتا تھا، کبھی کسی چیز میں تو کبھی کسی چیز میں۔ ایزل کو لگنے لگا کہ وہ اس کا گویا سایہ ہے اور وہ واقعی میں اس کے سائے کی طرح ہی اس کے آس پاس رہتا تھا۔ اس نے کبھی ایزل کو پریشان کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور پھر ایزل کی توجہ اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ اس میں اسے ایک لمبا عرصہ لگا تھا، لیکن جب اس نے ایزل سے دوستی کر لی تو اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ ایزل اسے گاہے بگاہے پیسے دے دیتی اور اکثر ہی مفت میں کچھ نہ کچھ کھلا بھی دیتی تھی، کبھی کوئی تحفہ دیتی تو کبھی کیا چیز، اور کبھی مڑ کر اس بات کا تانا بھی نہیں دیتی کہ میں نے تمہیں کچھ دیا ہے، نہ ہی جتاتی تھی۔ اب تک تو سب صحیح چل رہا تھا،
لیکن جب اس نے شادی کی بات کی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی شادی کا نہیں سوچا تھا۔ اس کے دماغ میں صرف اور صرف ایک لفظ رہتا تھا اور وہ تھا پیسہ۔ اسے بس کہیں سے بھی پیسہ چاہیے ہوتا تھا۔ اس کے گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ اس کی اماں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے پیسے کماتی، جو اس کے ابا اسے مار کر چھین لیتے اور اپنا نشے میں لگا دیتا۔ ایسے میں وہ اپنے گھر کے حالات سے تنگ آ کر زیادہ تر اپنے دوستوں کے پاس ہی بیٹھتا تھا۔ اس کی ماں کو اس بات کی امید تھی کہ وہ جلد ہی اپنی پڑھائی مکمل کر لے گا اور اس کی ایک اچھی جگہ نوکری لگ جائے گی، لیکن باسط جانتا تھا کہ نوکری ڈھونڈنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ بہت جوتے چٹکانے پڑتے ہیں، پیسے اور سفارش ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہ زندگی کی تلخ حقیقتوں سے بہت ہی اچھے سے واقف تھا اور یہی سب سوچ سوچ کر وہ کبھی بھی کسی اچھے کی امید نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی کبھی اچھا کرنے کا سوچتا تھا۔ دوسری طرف ایزل یہ سوچے بیٹھی تھی کہ کسی نہ کسی طرح گھر جا کر اپنی ماں سے باسط کے بارے میں بات کرے، کہ اسے امید تھی کہ اس کے گھر والے اس کی بات ضرور سنیں گے اور باسط سے ملاقات بھی کریں گے۔ لیکن وہ اس سب قصے میں ایک انسان یعنی سارم رانا کو بھول رہی تھی۔ سارم رانا اس کا بچپن کا منگیتر تھا، لیکن اسے کبھی بھی پسند نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ بچپن کی منگنیوں پر بالکل بھی یقین نہیں رکھتی تھی۔ اکثر ہی اپنے گھر میں بچپن کی منگنی کے خلاف بات چیت کرتی تھی، لیکن اس کے گھر والے اس کا بچپنا سمجھ کر اس چیز کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ لیکن انہیں کیا پتہ تھا کہ وہ جب بڑی ہوگی تو تب بھی اپنے اس نظریے پر پوری طرح سے قائم رہے گی۔ جب اس نے شہر جا کر پڑھنے کی ضد کی تو پہلے تو اس کے ابا نے کہا تھا کہ تمہارے منگیتر سے پوچھنا پڑے گا، اگر وہ اجازت دے گا تو ہی تم شہر جا کر پڑھنے کی اجازت دیں گے، ورنہ نہیں۔ اسے بہت غصہ آیا کہ ابھی وہ اس کا شوہر نہیں بنا اور پہلے اس کی زندگی کے تمام فیصلے اس کے ہاتھ میں دے دیے گئے ہیں۔ اس نے اپنی اماں کے سامنے خوب احتجاج کیا، لیکن اس کی ماں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اگر وہ مانے گا تو ہی ہم تمہیں پڑھنے کے لیے بھیجیں گے، ورنہ تمہیں یہیں پر رہنا پڑے گا۔ کچھ عرصے بعد تمہاری شادی کر دی جائے گی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جتنی بھی لاڈلی سہی، لیکن اس معاملے میں کوئی بھی اس کی بات نہیں سنے گا۔ اور پھر کچھ دن بعد ہی سارم کے سامنے اس معاملے کو لا کر رکھا گیا۔ جب سارم نے سنا کہ وہ شہر جا کر پڑھنے کی خواہش رکھتی ہے تو کچھ پل وہ اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر اس نے سب کے سامنے ہاں کر دی۔ اس کے منہ سے ہاں سن کر ایزل نے ایک دم سے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے لگا تھا کہ روایتی مردوں کی طرح وہ بھی منع کر دے گا، لیکن سارم کے اندر اسے پہلی بار ایک اچھی بات نظر آئی۔ شکر تھا کہ اس نے جانے کی اجازت دے دی۔ جیسے ہی اس نے اجازت دی، اس نے جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ پتہ نہیں سارم نے اسے کیوں اجازت دی تھی۔ وہ اس بات کی وجہ نہیں جانتی تھی۔ وہ جتنا اسے غلط سمجھتی تھی وہ ویسا نہیں۔ بے شک اسی ماحول میں پلا بڑھا تھا، لیکن اچھا پڑھا لکھا انسان تھا۔ وہ لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی ہونے والی بیوی بھی آگے پڑھے لکھے۔ اس لیے جب سب نے اس سے ایزل کے لیے اجازت مانگی تو اس نے اجازت دے دی۔ وہ اس کی پڑھائی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا تھا، نہ ہی اس کے خوابوں کو اپنے پاؤں تلے روندنا چاہتا تھا۔ زیادہ تر وہ شہر میں ہی رہتا تھا، وہاں اس کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شادی کے بعد ایزل کو ساتھ لیے شہر میں ہی شفٹ ہو جائے گا۔ شہر میں اس کا ایک بہت بڑا بنگلہ تھا، گاؤں میں ان لوگوں کی کافی زمینیں تھیں۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، جو تھا سب کچھ اسی کا تھا۔ سب لوگ ایزل کی قسمت پر رشک کرتے تھے کیونکہ سارم دکھنے میں بہت ہی ہینڈسم تھا۔ بہت سی لڑکیاں چاہتی تھیں کہ ان کی شادی سارم سے ہو جائے، لیکن سارم پوری طرح سے ایزل کے ساتھ وفادار تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ ایزل اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو روایات کے نام پر اپنے بچوں کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں۔ وہ چاہتا تھا ایزل اسے پورے دل سے اپنائے، ورنہ وہ زبردستی یہ شادی کرنے کا ارادہ بالکل بھی نہیں رکھتا تھا۔ دوسری طرف ایزل جب چھٹیوں پر گاؤں آئی تو دیکھا سب لوگ گھر پر بیٹھے اس کی شادی کی
بات چیت ہی کر رہے تھے۔ اس نے سوچا یہ سب سے اچھا وقت ہے، وہ اپنے گھر میں باسط کے بارے میں بتا سکتی ہے۔ لیکن اسے اس بات کا اندازہ بھی تھا کہ باسط کا نام سنتے ہی اس کے گھر میں ایک بونچال آ جائے گا۔ وہ سب لوگ تو اس کی شادی سارم سے کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اور اگر وہ یہاں پر کسی اور لڑکے کا نام لے گی تو اس پر کتنی زیادہ پابندیاں لگائی جائیں گی، وہ یہ سب جانتی تھی۔ لیکن اسے یقین تھا کہ باسط اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ لیکن باسط کی اصل حقیقت سے تو وہ واقف ہی نہیں تھی۔ اگر پتہ ہوتا تو اتنی بڑی غلطی کبھی نہ کرتی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اوپر اپنی اماں کے کمرے میں آئی اور ان سے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ اس کی ماں نے اسے اپنے پاس جگہ دی اور کہا آؤ یہاں میرے پاس لیٹ جاؤ۔ وہاں لیٹتے ہی اس نے اپنی اماں سے کہا آپ سب لوگ میری شادی کی بات کر رہے ہیں؟ تو اس کی ماں بولی ہاں، ایک نہ ایک دن تو تمہاری شادی کرنی ہی ہے اور تمہاری پڑھائی بھی ختم ہونے والی ہے۔ میرا بس چلتا تو میں بہت پہلے تمہاری شادی کر چکی ہوتی، لیکن بیچ میں تم نے پڑھائی کا بہانہ بنا لیا۔ اب بہت ہو گیا ہے، جیسے ہی تمہارے امتحان ہوں گے ہم تمہاری شادی کی تاریخ پکی کر دیں گے۔ تیاریاں تو ہم نے پہلے ہی شروع کر دی ہیں، اگر تمہیں کچھ خاص چاہیے تو بتا دو، ہم ہر طرح کا انتظام کر لیں گے۔ اس شادی کو ہم سب یادگار بنانا چاہتے ہیں۔ ان کی باتیں سنتی ایزل بالکل خاموش تھی، پھر کہنے لگی اماں مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے، بہت ہی ضروری بات ہے۔ اس کی اماں بولی آخر کیا بات ہے؟ تو اس نے بتایا دراصل میں کسی اور لڑکے سے پیار کرتی ہوں، مجھے سارم سے شادی بالکل نہیں کرنی، مجھے باسط پسند ہے اور میں اسی سے شادی کروں گی۔ اس کی ماں نے جب یہ سنا تو فوراً سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا چپ، بالکل خاموش ہو جاؤ، ایک لفظ تیری زبان سے نہ نکلے۔ وہ فوراً سے اٹھیں اور کمرے کا دروازہ بند کیا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی اس پاگل بیٹی کو کس طرح سمجھائیں کہ وہ کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہی تھی۔ اگر گھر میں کسی نے سن لیا یا کسی کو بھنک بھی لگ گئی تو ایک طوفان آ جانا تھا، لیکن ایزل تھی کہ اس کی آنکھوں میں ڈر نام کی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ وہ بار بار باسط کا ہی نام لیے جا رہی تھی۔ اس کی ماں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ سمجھنے کو راضی نہیں تھی۔ ناراض ہو کر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ اس کی ماں نہیں چاہتی تھی کہ گھر کے بڑوں کو یہ بات پتہ چلے، اور پھر انہوں نے فوراً سے شادی کی بات چھیڑ دی اور کہا کہ جلد سے جلد شادی ہو جائے تو اچھا ہے، میں امتحانوں تک انتظار نہیں کر سکتی۔ پتہ نہیں وہ کس طوفان کی آہٹیں سن رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی دشمن نہیں تھی، بلکہ دراصل انہوں نے اپنی ایک خاص ملازمہ کو بلا کر اسے سب کچھ بتا کر کہا کہ اپنے شوہر سے کہو اس لڑکے کے بارے میں شہر میں تحقیقات کروائے، اور یہ بات راز رہنی چاہیے۔ اور جب تک تحقیقات کروائی گئیں تو پتہ چلا کہ وہ لڑکا تو ایک فراڈ ہے، بہت سی لڑکیوں کو یوں ہی بیوقوف بنا کر پیسے لوٹتا ہے، اور ہماری بیٹی کو بھی ایسے ہی بیوقوف بنا رہا ہے۔ اس کی ماں اپنی بیٹی کو تکلیف سے بچانا چاہتی تھی، لیکن ایزل تھی کہ سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ انہوں نے ایزل کو سب کچھ بتایا کہ وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، لیکن ایزل نے ان کی بات پر یقین ہی نہیں کیا۔ اس کی ماں کی جلدی مچانے کی وجہ سے ایزل کی شادی اس کے امتحانات سے پہلے ہی طے کر دی گئی۔ جب ایزل نے سنا تو بہت روئی اور اس نے باسط سے رابطے کی بہت کوشش کی، لیکن باسط سے کوئی رابطہ ہو ہی نہیں رہا تھا۔ باسط نے تو اپنا نمبر ہی بدل لیا تھا، وہ اس سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ ایزل ملک کی شادی ہو رہی ہے، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اس کی مصیبت خود ہی اس کے اوپر سے ہٹ رہی تھی۔ دوسری طرف ایزل کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس نے اپنی دوستوں سے رابطہ کر کے باسط کے بارے میں جب سوالات کیے تو سب نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تم اس کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہو؟ ایک نمبر کا فراڈ ہے، ہر ایک سے فراڈ کر رہا تھا۔ لیکن وہ کسی کی بات کا یقین کرنے کو راضی نہیں تھی۔ وہ اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ باسط اس کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے۔
اتنے سال سے وہ اس کے ساتھ تھا، وہ اسے دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ وہ تو اتنا پیار کرتا تھا۔ سب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ تم سے نہیں بلکہ تمہارے پیسوں سے پیار کرتا تھا۔ اب اسے اس سب سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس نے کسی اور شکار کو ڈھونڈ لیا ہوگا، لیکن وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ شادی کے فنکشن شروع ہو چکے تھے، ایک بھی فنکشن میں وہ خوش نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی ماں جانتی تھی کہ وہ کن غلط فہمیوں کا شکار ہے، اس لیے انہوں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ چاہ کر بھی خوش نہ ہو پائی۔ اسے سارم سے نفرت ہوتی جا رہی تھی، وہ اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ جب اس کا نکاح سارم سے ہو گیا اور وہ رخصت ہو کر اس کے کمرے میں آئی تو پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی رخصتی اسی حویلی میں ہوئی تھی۔ سارم لوگ اوپر والے پورشن میں ہی رہتے تھے۔ سارم کا ارادہ تھا کچھ دن یہاں رک کر وہ اسے ساتھ لے کر شہر میں چلا جائے گا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ وہ دلہن بنی بستر پر بیٹھی رو رہی تھی، تبھی سارم اپنے خوابگاہ میں داخل ہوا۔ اتنے سال سے وہ اس سے محبت کرتا آ رہا تھا، اب اس کا انتظار ختم ہوا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا وہ رو رہی ہے تو وہ فوراً سے پریشان ہو گیا، لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ وہ اسے دھتکار دے گی اور وہ اس سے اتنی نفرت کرتی ہے۔ وہ سارم کو دھکا دے کر ایک طرف چلی گئی اور کہنے لگی، مجھے تم سے صرف اور صرف نفرت ہے، میرے پاس آنے کا سوچنا بھی مت، مجھے تم سے بالکل محبت نہیں ہے۔ اور پھر اگلی صبح گھر میں ایک کوہرام مچ گیا، حویلی کا کونا کونا چھان لیا گیا، لیکن ایزل ملک کہیں نہیں ملی۔ رات کے نہ جانے کس پہر وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ سارم اس کی دھتکار کو برداشت نہ کرتے ہوئے بالکنی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اسی دوران وہ نکلی تھی، کسی کو بھی پتہ نہیں چلا۔ اسے پورے گاؤں میں ڈھونڈ لیا گیا تھا، لیکن وہ کسی کو نہیں مل رہی تھی۔ سارم چپ چاپ ایک طرف بیٹھا تھا۔ اسی وقت ایزل کی ماں وہاں پر آئیں اور انہوں نے سارم سے روتے ہوئے معافی مانگی اور اسے ساری بات بتا دی۔ سب کچھ سن کر سارم بھی پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، جب وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی تو اس کی زبردستی شادی کیوں کی؟ لیکن اس کی ماں نے بتایا کہ وہ لڑکا اسے دھوکہ دے رہا تھا، وہ صرف اور صرف پیسوں کے لیے لڑکیوں کا استعمال کرتا ہے۔ یہ بات ایزل نہیں سمجھ پا رہی۔ میری بیٹی کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لے آؤ۔ دوسری طرف ایزل جب شہر گئی تو جگہ جگہ اس نے باسط کی تلاش شروع کر دی، لیکن اسے کہیں پر بھی باسط نہیں مل رہا تھا۔ اس کے پاس موجود پیسے بھی ختم ہونے والے تھے۔ اسے لگ رہا تھا وہ سڑک پر آ جائے گی، لیکن وہ واپس حویلی نہیں جانا چاہتی تھی۔ باسط کی طرف سے اس کی امید دن بدن ٹوٹتی ہی جا رہی تھی۔ اس نے ایک چھوٹے سے گھر کو کرائے پر لے کر وہاں رہنا شروع کر دیا، لیکن زندگی جینے کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنی شناخت چھپائی اور ایک گھر میں کام کاج کرنے لگی۔ ہر کوئی اسے دیکھ کر حیران ہوتا اور کہتا کہ تم تو کسی بڑے گھرانے کی لڑکی لگتی ہو، یہاں پر کام کاج کیوں کر رہی ہو؟ لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی ماسی ہو۔ اسے اپنی قسمت پر رونا آتا تھا۔ ایک جھوٹے انسان کے پیچھے اس نے اپنی زندگی تباہ و برباد کر دی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ محبت جیسے انمول اور اتنے خوبصورت جذبے کو بھی لوگ اپنے گھٹیا مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس نے تو دل سے سچی محبت کی تھی اور ایمانداری سے کی تھی، لیکن بہت حق ہے اسے استعمال کر رہا تھا، اور آہستہ آہستہ اسے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی باتیں سمجھ آنے لگیں، جو بار بار یہی کہتے تھے کہ وہ فراڈ ہے۔ پھر ایک دن اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، باسط کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا بات چیت کر رہا تھا اور ہنس ہنس کے ایسے بات کر رہا تھا جیسے ایزل ملک اس کی زندگی میں کبھی آئے ہی نہ ہو۔ ایزل یہ دیکھ کر تپ کر رہ گئی اور بھاگتے ہوئے وہاں پر آئی اور زور سے باسط کے چہرے پر ایک تھپڑ مارا۔ اس افتاد پر باسط گھبرا گیا اور جب اس نے اپنے سامنے ایزل کو دیکھا تو فوراً سے گڑبڑاتے ہوئے اس لڑکی سے کہنے لگا، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ تو ایزل نے کہا، نہیں جانتے؟ پھر اس لڑکی کی طرف مڑ کر کہنے لگی، یہ ایسا ہی ہے، اس نے مجھے بھی ایسے ہی بے وقوف بنایا اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کو بے وقوف بنایا،
اپنی غربت کا رونا رو کر پیسے بٹورتا ہے اور اس کے بعد بیچ راستے میں چھوڑ دیتا ہے۔ تمہیں بھی میں وارن کر رہی ہوں، اس سے دور ہو جاؤ، یہ تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ اس کی بات سن کر وہ لڑکی فوراً وہاں سے چلی گئی۔ ایزل نے سوچا کہ کاش میں بھی دوسروں کی باتوں پر یقین کر لیتی اور اپنی زندگی کو اس دوراہے پر نہ لاتی۔ باسط کو ایزل پر بہت غصہ آیا اور اس نے ایزل کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مارتا، کسی نے آ کر باسط کا ہاتھ پکڑ کر زور سے مروڑا اور اسے مارنے لگا۔ ایزل نے اپنی نگاہیں اٹھا کر اس شخص کی طرف دیکھا تو اس کے سامنے سارم رانا کھڑا تھا۔ اپنے سامنے سارم کو کھڑے دیکھ کر وہ فوراً سے گڑبڑا گئی اور وہاں سے بھاگتے ہوئے ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئی۔ سارم نے اس کے پیچھے آنے کی کوشش کی لیکن وہ کافی آگے نکل چکی تھی۔ گھر آ کر اس نے گھر کا دروازہ بند کیا اور دیوار سے لگ کر نیچے بیٹھ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے اس کا سامنا دوبارہ ہوگا۔ اب کی بار وہ اس لیے نہیں بھاگی تھی کہ وہ اس سے نفرت کرتی تھی، بلکہ اس لیے بھاگی تھی کیونکہ اس کے اندر کسی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ کس طرح سے ان سب کے سامنے سر اٹھا کر دوبارہ جی سکتی تھی؟ اپنا وقار وہ کھو چکی تھی، اس لیے دوبارہ کسی کا سامنا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے اس کی محبت نے ہی تماچا مارا تھا، اس کے جذبات کا مذاق اڑایا تھا۔ اس بات کو وہ بھول نہیں پا رہی تھی۔ اب اچانک سے اس کا سارم سے سامنا ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی سارم اسے ڈھونڈ کر ہی رہے گا اور واقعی میں یہی ہوا۔ سارم نے اسے ڈھونڈنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا شروع کر دیا، اپنے ہر تعلق کو استعمال کیا۔ پھر کہیں جا کر اسے پتہ چلا کہ وہ ایک چھوٹے سے محلے میں گندے سے مکان کے اندر رہ رہی ہے اور لوگوں کے گھروں میں ماسی بن کر کام کر رہی ہے۔ یہ سنتے ہی اس کے دل میں چھم کر کے کچھ ٹوٹا تھا۔ شہزادیوں کی طرح رہنے والی لڑکی اس حال میں پہنچ گئی تھی، یہ وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے تو ہمیشہ ایزل ملک کو سر اٹھا کر بات کرتے دیکھا تھا، اب وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے۔ وہ بنا گاؤں میں کسی کو کچھ بتائے چپ چاپ اس گھر میں چلا آیا۔ ایزل ملک نے جب اسے اپنے دروازے پر دیکھا تو پریشان ہو گئی، لیکن وہ زبردستی اندر آ گیا۔ پھر کہنے لگا، اپنا ضرورت کا سارا سامان باندھو، ہم لوگ چل رہے ہیں۔ وہ اس سے یہ بھی نہ پوچھ سکی کہ ہم کہاں چل رہے ہیں، وہ اب تک اس کی بیوی تھی، اس بات کو وہ بھول ہی نہیں سکتی تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنا سامان باندھا اور اس کے ساتھ باہر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی گاڑی کا رخ کس طرف ہے۔ پورے راستے سارم خاموش رہا، ایک بار بھی اس نے کوئی بات نہ کی۔ پھر ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے جا کر اس نے گاڑی روک دی۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ حویلی لے کر جائے گا، لیکن وہ تو اسے اپنے گھر میں لے کر آ رہا تھا۔ چپ چاپ وہ گاڑی سے اتری اور اس کے پیچھے پیچھے چلتی گھر کے اندر آ گئی۔ سامنے کھڑی ملازمہ نے اس کا استقبال کیا۔ سارم نے ملازمہ کو کچھ ہدایات دیں اور پھر اسے ساتھ لے کر اندر چلا آیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سارم کو اس پر کتنا غصہ ہے اور وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ سارم نے اسے زبردستی اپنی خوابگاہ میں دھکیلا۔ وہ سوچ سوچ کر کانپ رہی تھی کہ نہ جانے اب آگے کیا ہوگا۔ اس نے سارم کی آنکھوں میں اپنے لیے غصے کی چنگاریاں دیکھ لی تھی۔ وہ شادی کی رات ہی اسے چھوڑ کر آ گئی تھی، آگے اس نے کتنی بدنامی سہی ہوگی اس بات سے وہ بالکل بھی واقف نہیں تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ کیسے ہیں، لیکن اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سارم سے کوئی سوال کر پاتی۔ اسے تو شاید کوئی بھی سوال کرنے کا حق ہی نہیں رہا تھا۔ اسی وقت سارم اندر داخل ہوا۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ ایزل ملک بیڈ پر بیٹھی تھی اور آنے والے وقت کا سوچ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اسے کلائی سے پکڑ کر بیڈ سے اٹھا کر نیچے پھینکا۔ اس اچانک افتاد پر وہ گھبرا گئی اور چلا اٹھی۔ سارم نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، تمہیں عزت راس نہیں آئی نا ایزل ملک؟ کتنی عزت اور وقار کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ میں تمہیں شادی کر کے اپنے ساتھ لایا تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ سب کے سامنے مجھے بدنام کر کے رکھ دیا۔ میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، وہ بھی ایک سڑک چھاپ لڑکے کی وجہ سے، جو کہ تمہیں ایک لمبے عرصے سے
دھوکہ دیتا آ رہا تھا۔ ایزل یہ سب سن کر زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی، اگر آپ نے کبھی محبت کی ہو تو وہ آپ کو پتا ہو، میں نے تو اس پر بھروسہ کر لیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے گا۔ سارم اس کی بات سن کر اس کے پاس آ کر بیٹھا اور کہنے لگا، میں نے کی ہے محبت، اور وہ بھی صرف تم سے محبت کی ہے۔ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ محبت کا دکھ کیسا ہوتا ہے، لیکن عقل بھی کسی چیز کا نام ہے۔ جب تمہارے آس پاس کے لوگ تمہیں سمجھا رہے تھے کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے اور وہ ہمیشہ صرف تم سے پیسے مانگتا ہے، کیا تم اپنی عقل کا استعمال نہیں کر سکتی؟ تھوڑا تو اپنی عقل کو استعمال میں لاتی۔ تمہارے چلے جانے کے بعد میں نے کتنا انتظار کیا تمہارا، صرف تمہارے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ وہ بے چینی سے اپنے دل کا حال بتا رہا تھا۔ اس کا غصہ ایک دم اس کے رونے کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا۔ اب وہ اسے کہتا بھی تو کیا کہتا۔ پھر اس نے اسے اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، رونا بند کرو، چلو یہ پانی پیو۔ اس نے پانی کا گلاس اس کے سامنے بڑھایا۔ ایزل فٹافٹ پانی پی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بالکل نارمل ہو گئی تھی۔ اس نے سارم سے معافی مانگی اور کہا کہ میں سب لوگوں سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ سارم نے کہا، کچھ دن بعد ہم گاؤں چلیں گے، میں ان سب کو پہلے سمجھاؤں گا تاکہ تم پر کوئی غصہ نہ کرے۔ اس سے پہلے مجھے باسط کا کوئی بندوبست کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل گیا۔ وہ باسط کو کڑی سے کڑی سزا دلوانا چاہتا تھا۔ اس نے پولیس میں موجود اپنے ایک دوست سے بات کی اور اسے پکڑوا دیا۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کو اس نے ایسے ہی دھوکہ دیا تھا۔ پھر وہ ایزل کو ساتھ لیے گاؤں چلا آیا۔ حویلی میں سب لوگ ایزل سے ناراض تھے، لیکن اس نے سب کے سامنے ہر ایک سے معافی مانگی۔ سب نے اسے معاف کر دیا۔ وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ جب سب کو پتہ چلا کہ وہاں پر وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی تو سب رو دیے۔ یہاں تو وہ اپنے بستر سے نیچے پاؤں نہیں رکھتی تھی، ہر کام کے لیے ملازمہ تھی، اور وہاں پر اس نے اتنے مہینے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کیا۔ ایزل کو اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا سبق مل گیا تھا، اس لیے اس نے سب کچھ بھلا کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور سارم کے ساتھ شہر چلی آئی۔ اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔ اب وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ سارم نے اسے اتنی محبت دی تھی کہ اس کے سارے زخم بالکل بھر چکے تھے۔ وہ زیادہ تر شہر میں ہی سارم کے ساتھ رہتی تھی، پھر دونوں مہینے میں ایک دو بار کچھ دن کے لیے گاؤں آ جاتے تھے۔ حویلی میں بھی ان کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ سب لوگوں کو ان کے واپس آنے کا انتظار رہتا تھا۔ اب سب ایزل سے کہتے تھے کہ ہمیں خوشخبری کب سنا رہی ہو۔ یہ سن کر وہ شرما جاتی تھی اور سارم اسے بے باکی سے دیکھتا رہتا تھا۔ اس بار بھی جب وہ لوگ حویلی آئے تو سب نے دوبارہ سے یہی سوال کرنا شروع کر دیا۔ سب کا کہنا تھا کہ اب ہمیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھنا ہے، تم لوگ کب پلان کر رہے ہو؟ اس وقت تو وہ خاموش رہے، لیکن رات کو جب اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئی تو سارم نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا اور کہا، تم نے سنا نہیں سب لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اب ان کی خواہش تو پوری کرنی ہی پڑے گی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہوا تو ایزل شرما کر رہ گئی۔ کچھ وقت بعد اسے خوشخبری ملی۔ سب سے پہلے شرماتے شرماتے اس نے سارم کو بتایا اور پھر سب گھر والوں کو یہ خبر سن کر سب خوشی سے پاگل ہو گئے۔ ان کے آنگن میں خوشیاں ایک بار پھر سے لوٹ آئی تھیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔